سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ لفظی ترجمہ ہے انا بے شک، الصفا صفا وا اور المروہ مروہ من سے، شعائر نشانیاں اللہ رب العزت کی، فا تو من سے یعنی من جس نے، حجا حج کیا، البیتا بیت کا، او یا اعتمرا عمرہ کیا، فا تو لا نہیں، جناح حرج علی اوپر ہی اس کے، ان کے یطوفا طواف کرے، بھی ان ہما دونوں کا، وا اور من جو تطوع زیادہ کرے، خیرن نیکی، فا تو انا بے شک، اللہ رب العزت، شاکرن قدردان، علیم جاننے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ رب العزت بڑا قدر شناس، بڑا خبردار ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا و مروہ مکہ معظمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ کے بالمقابل مشرقی جانب ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے، حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں کوئی سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان تھا۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ رب العزت نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا۔ ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے اور ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دے دیا گیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں ہے۔ آگے فرمایا من شعائر اللہ، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، منا ہے، مساجد ہے، یا وہ شعائر زمانے ہو جیسے رمضان ہے، حرمت والے مہینے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یوم جمعہ ہے، ایام تشریق ہے، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہو جیسے اذان ہو، اقامت ہے، نماز با جماعت ہے، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر یعنی نشانیاں ہیں، دین کی شعائر اللہ میں شامل ہیں۔
اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نیک لوگوں سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی یعنی ہو جاتی ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے نسبت کی وجہ سے۔ جیسے صفا و مروہ پہاڑ حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم کی برکت سے اللہ رب العزت کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم اور توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا و مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی۔ آگے فرمایا فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا و مروہ پر دو بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا جو ہے یہ کچھ گراں محسوس ہوا، ناپسندیدہ ان کو معلوم ہوا، ان کی طبیعت کو اچھا نہ لگا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی تھی۔ اس آیت میں اس کا اطمینان فرما دیا گیا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم دونوں کا جو ہے طواف کرو، چکر لگاؤ، کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے لہٰذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا، اب وہ شعائر دین میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ اس طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھا جائے کہ حج میں سعی یعنی صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگانا واجب ہے، اس کے ترک کرنے سے دم یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔